شریف جب سے لندن سے واپس آئے ہیں اور انتہائی ان کے اہم ان کے مصروفیات میں اضافہ ہو گیا، اور وہاں سے جو لندن سے چیزیں فائنل کر کے آئے ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف سے مشورہ کر کے آئے ہیں، اور مسلم لیگ نون نے ایک جو پالیسی اور حکمت عملی طے کی ہے، لیکن جو ملک کے حالات ہیں، خاص کر معاشی حالات، اس کی بات کریں تو بہت حکومت جو ہے اس ٹائم بہت سارے مسائل میں گھر چکی ہے۔ اب جس طرح انہوں نے اقتدار لیا ہے، اور اب اس کو عوام کو ریلیف دینا، عوام سے جو وعدے کرنا، شاید اب حکومت کے لیے مشکل کیا اب ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے۔ اور خاص کر اگر بات کریں پیٹرولیم مصنوعات کی اور دیگر اشیاء کی، کیونکہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو لامحالہ ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کیریج، ٹرانسپورٹ اور دیگر جو اس سے وابستہ چیزیں ہیں وہ لامحالہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جب ڈیزل کی بات کرتے ہیں تو ڈیزل سے زراعت زیادہ تر ٹیوب ویل وغیرہ چلتے ہیں، تو اس سے بھی ظاہر ہے اس میں پھر کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے زراعت کی وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور حکومت کی اتحادی جماعتوں نے بھی آج وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، اور ایم کیو ایم نے واضح طور پر وزیر اعظم کو تجویز دیا ہے کہ فوری طور پر فریش الیکشن کرائے جائیں اور جو نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ جب ان سے پوچھا گیا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تجویز دی ہے وزیر اعظم کو کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اگر اضافہ کرنا ہے تو اس کا اثر غریب آدمی پر نہ پڑے، موٹر سائیکل والے پہ نہ پڑے، بلکہ بی ایم ڈبلیو اور مرسڈیز والے پر اس کا اثر ہو۔ اور اسی طرح جو بجٹ ہے وہ عام طور پر جو عام آدمی ہے اس کو ریلیف دیا جائے، اور جو اشرافیہ ہے اس پر ٹیکس نافذ کیا جائے۔ اب حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، دیگر مولانا فضل الرحمان، ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے، سابق صدر آصف علی زرداری کی بھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی معاملات چل رہے ہیں۔ اور انتخابی اصلاحات حکومت کے مطابق 2 ہفتوں کا کام ہے، اور بجٹ سے پہلے اگر حکومت اس میں انتخابی اصلاحات میں سیریس ہے تو یہ 2 ہفتوں میں مکمل ہو سکتا ہے۔ اور حکومت پر اور مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے فریش الیکشن میں جایا جائے اور عوام سے بینڈ لے کے پھر واپس آ جائے، تاکہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اس کو بہتری کی طرف کرایا جائے۔ اب سیاسی جماعتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ سیاست بچانا ہے یا ریاست بچانا ہے، معاشی طور پر بڑے اہم فیصلے کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم صبح سے لے کے شام تک اتحادی جماعتوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور کل کابینہ کا بھی اجلاس ہے، اور یہ کابینہ کے اجلاس میں عام انتخابات کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ الیکشن کمیشن بھی اب ذہنی طور پر تیار ہو گیا ہے کہ ارلی الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور پہلے بھی تیاریاں کر رہے تھے لیکن اب تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ اب کیونکہ انتخابی اصلاحات ای وی ایم یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خاتمہ، اور سمندر پار پاکستان کو جو ووٹ کا حق دیا گیا تھا اس کو تبدیل کرنا ہے اتحادی جماعتوں نے، اور جو مین بنیادی ایجنڈا یہی ہے۔ اور آج جو پارلیمانی انتخابی کمیٹی بنی تھی اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے نام دے دیے ہیں، مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادی جماعتیں بھی کل تک اپنے نام فائنل کر کے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں دے دیں گی، تاکہ انتخابی اصلاحات پر فوری کام شروع کیا جائے، اور نئے انتخابات کے حالات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ان کی حکومت کی کوشش ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں۔ اور یہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ بجٹ موجودہ حکومت پیش کرے گی یا کہ نگران حکومت پیش کرے گی۔ ایک یہ بھی تجویز ہے یہ کہ جو پیٹرولیم مصنوعات بڑھانے کا جو فیصلہ ہے نگران حکومت کرے، تاکہ اس کا ملبہ موجودہ حکومت پر نہ آئے، لیکن وزیر اعظم اس چیز پر ہیں کہ سارا ملبہ نگران حکومت پر نہ گرایا جائے، کچھ موجودہ حکومت بھی اپنا شیئر کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ جو ہے نگران حکومت پیش کرتی ہے یا موجودہ حکومت پیش کرتی ہے، یا کوئی کورٹ کے ذریعے اس حکومت کو مزید کوئی 2-3 سال کی کوئی ایکسٹینشن ملتی ہے، جبکہ آئین میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب آنے والا وقت جو انتہائی اہم ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ فریش الیکشن ہوتے ہیں، نگران سیٹ اپ بنتا ہے، یا پھر کورٹ سے کوئی اس جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے کوئی ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ سیاسی انتہائی اہم ہے، اور سیاسی ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ نئے انتخابات کرائے جائیں فوری طور پر۔